سورۃ آل عمران آیت نمبر 100, 101 اور 102۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا، اور اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافر بنا کر۔ وکیف تکفرون، اور کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، وانتم تتلی علیکم، جبکہ تم پہ پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیات، وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر اس کا رسول ہے۔ ومن، اور جو کوئی، یعتصم، مضبوطی سے پکڑے گا، باللہ، اللہ کو، فقط، تو یقیناً، ہدی الی صراط مستقیم، تو ہدایت پا گیا طرف راستے کے سیدھے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، تمہیں ہرگز نہ موت آئے، الا مگر، وانتم، تم مسلمون، فرما بردار ہو، مسلم ہو۔ آیتوں کے ترجمے سے کافی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کا مسلمانوں کو ورغلانے کا۔ یہودیوں کا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بارہا کوشش وہ کر چکے تھے۔ اس آیت میں ایک گروہ سے مراد یہود مدینہ ہیں، جنہیں مدینہ کے انصار، قبیلہ اوس اور خزرج کا آپس میں بھائیوں کی طرح مل بیٹھنا اور محبت سے معاملے طے کرنا ایک آنکھ نہیں پاتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو پھر آپس میں لڑا بڑھا کر ان میں عداوت ڈال دیں۔ جنگ بدر میں جب اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی تو یہود کے اناد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک بڈھے یہودی شماس بن قیس کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ وہ انصار کی مجالس میں جا کر جنگ بعث کا ذکر چھیڑ دے، اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے تھے وہ پڑھ پڑھ کر سنائے۔ نوجوان نے جا کر یہی کارنامہ سر انجام دیا۔ بس پھر کیا تھا، تو میں سے کام شروع ہوا، نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا سکتے ہیں۔ ہتھیار کی آوازیں آنے لگی اور مقابلے کے لیے میدان طے پانے لگے، اور لوگ اس طرح نکل کھڑے ہوئے۔ قریب تھا کہ ایک خوفناک جنگ چھڑ جاتی، اتنے میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ چند مہاجرین کو ساتھ لے کر فوراً موقع پر پہنچ گئے اور جاتے ہی فرمایا، مسلمانوں، میری موجودگی میں یہ جہالت کی پکار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ سمجھ گئے کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھنس چکے تھے، اور اس جال میں پھنسانے والے جو تھے وہ یہودی تھے۔ پھر اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں گلے ملے اور رونے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس سازش کو ناکام بنا کر مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا۔ تو جو اس آیت میں نا، یا ایھا الذین ان تطیعوا فریقا، اب بھی ہے کہ جب بھی آپ یہود و نصارہ کی نکالی کریں گے یا یہود و نصارہ کی باتوں میں آئیں گے، جو کہ وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور قرآن کی آیات کے خلاف، نعوذ باللہ، اور احادیث کے خلاف جو وہ باتیں کرتے ہیں، اور بارہا کہتے ہیں کہ یہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام سے دوری پیدا کی جائے، اور انسان، جیسے کہ میں اکثر کوٹ کرتی ہوں کہ رسومات رواج اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ جب ان کو کہا جائے کہ یہ کفریہ کام ہے تو کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے اندر گھل مل گئے ہیں۔ اسی طرح آپ برتھ ڈے کو دیکھ لیں، اتنی کامن ہو گئی ہے کہ عام لوور کلاس طبقہ، مڈل کلاس طبقہ، کیا ہر بندہ برتھ ڈے منا رہا ہے، بچوں کی کھانے کے لیے ہے نہیں، لیکن بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کے ایڈورٹائزنگ دیے جاتے ہیں کہ ڈرائیور کے بچے کی برتھ ڈے ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے رہا ہے، پھر مالک اس کو کیک لے کے دے رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کو اور ہمیں بھٹکانے کی ساری صورتیں ہیں، ساری کوششیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں دو مطلب ہے اور دونوں ہی درست ہے۔ ایک یہ کہ اگر تم یہودیوں کی بات ماننے لگو گے تو یہ تمہیں اسلام سے مرتد کر کے ہی دم لیں گے،
اور دوسرا یہ کہ تمہیں آپس میں لڑا بھڑا کر کافر بنا دیں گے، جیسا کہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے دوران آپ نے مسلمانوں کے عظیم اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سن لو، تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ بخاری کی روایت ہے۔ یہاں پہ یہودیوں کے گمراہ گن پروپیگنڈے سے بچنے کی جو صورتیں بتائی گئی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ان کی سازشوں سے بر وقت متنبع کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، جو خود بھی مسلمانوں کے حوال پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ لہذا جو شخص یہود کی شرارتوں سے بچنے اور رائے مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے فتنہ انگیزیوں سے بچا لے گا۔ اور ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو غور سے سنا کرو۔ وہ کسی بہترین بات کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں یا کسی بدترین بات سے ان کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے بڑی کیا رہنمائی ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتی، جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم فرما برداری ہی میں رہو۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کسی مسلمان پر کسی بھی وقت کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ جب وہ اللہ کے خوف سے غافل ہو، کیونکہ موت کے وقت کا کسی کو علم نہیں، اور اللہ سے ڈرنے کا ایسا ہی حق ہونا چاہیے کہ جن جن باتوں کا حکم ہے اس سے مانا جائے، اور جن جن چیزوں سے روکا گیا اس سے رکا جائے، انہیں ٹھیک ٹھیک اور بوقت بجا لایا جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دنیاوی دھندوں میں مشغول ہو کر اتنی احتیاط برتنا بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت گھبرائے اور عرض کیا کہ اس قدر احتیاط کس طرح ممکن ہے؟ اس وقت سورۃ تغابن کی آیت نازل ہوئی، واتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی ممکنہ حد تک اللہ سے ڈرو، یعنی جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنی آپ اللہ سے ڈریں۔ اللہ سے ڈرنا جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے، اس کی تفسیر کے لیے تو صدیاں چاہیے، عمریں چاہیے۔ مفسرین کے دو قول ہیں۔ پہلا، حق تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام اطاعت کے خلاف نہ ہو، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی بھولے نہیں، اور اس کا شکر ادا کریں، کبھی بھی ناشکری نہ کریں۔ دوسرا، حق تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت اور برائی کی پرواہ نہ کریں، اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہیں، اگرچہ انصاف کرنے میں خود اپنے نفس یا اپنی اولاد یا اپنے ماں باپ کا نقصان ہوتا ہو۔ تیسرا کہا جاتا ہے کہ آدمی اس وقت تک حق تقوی ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی جان زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ اور چوتھا قول ہے، نافرمانی اور گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری توانائی صرف کرے اور طاقت صرف کر دے تو حق تقوی ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے جواب دہی کا فکر کرنی ہے کہ کل ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ تقوی، اللہ کا حکم ہماری خواہش ہو جائے، حق ساری عمر ہماری اطاعت میں گزرے، اور مرنا جس حال میں انسان رہتا ہے اسی میں مرتا ہے اور اسی میں اٹھایا جاتا ہے۔ ہر وقت اپنی زبان کو، اپنے جسم کو، اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں، اس کے حکموں میں، اس کے منع کردہ کاموں سے بچنے میں مشغول رکھیں۔ انشاءاللہ جب موت آئے گی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔